السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے مردہ خانہ، از قلم ارحم سلیم۔ پارٹ 1 ہم نے ریڈ کرنا ہے، تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ فنائل کی بدبو، دوائیوں کی ایسی مہک کہ انسان کو متلی ہونے لگے۔ سفید ٹائلوں والا فرش، چھت پر لگا واحد بلب۔ رات کے 3 بج رہے تھے، دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ چاروں جانب خاموشی ہی خاموشی تھی۔ چھت پر لگا بلب ہر 5 منٹ بعد جل کر بجھتا تھا۔ پتلا سا گلی نما کوریڈور، جس کے آخری سرے پر گپ اندھیرا چھایا تھا۔ پورے کوریڈور کی چھت میں وقفے وقفے سے وہی بلب لگے تھے جو ہر 5 منٹ بعد جل کر بجھ رہے تھے۔ کوریڈور کے ایک دہانے پر گپ اندھیرا تھا تو دوسرے دہانے پر نیچے سے آتی سیڑھیاں۔ بھاری بوٹوں کی آواز سے معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی وجود اوپر کی جانب آ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جسے وہ سیڑھیوں کی ریلنگ پر بجا رہا تھا۔ ٹک ٹک ٹک، ہر اٹھتے قدم کے ساتھ لوہے سے ٹکرانے کی آواز آتی تھی۔ آواز اب واضح ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اب اوپر پہنچنے والا تھا۔ اس نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا۔ سیاہ کالے لیدر بوٹس اور چمکتی ہوئی سیاہ لیدر کی لمبی جیکٹ۔ اس کے چہرے پر ایک سیاہ ماسک تھا۔ جیکٹ کا ہڈ اس کے سر پر گرا تھا۔ دائیں ہاتھ میں سبز رنگ کا ایک لائٹر تھا۔ کلک کلک کلک، آگ کا شعلہ جلتا اور بجھتا تھا۔ بھاری بوٹوں کی آواز کوریڈور میں اب واضح ہونے لگی۔ اس کا رخ دوسرے دہانے کی جانب تھا۔ جو چیز اس کے دوسرے ہاتھ میں تھی وہ وہی تھی جسے وہ سیڑھیوں کی ریلنگ سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی چال بہت سست تھی اور چال میں ایک لڑکھڑاہٹ تھی۔ ہر ایک قدم کے بعد وہ ذرا سا لڑکھڑا کر دوسرا قدم اٹھاتا۔ اس کی پشت اب اندھیرے میں ہلکی ہلکی غائب ہونے لگی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک بالٹی تھی، لوہے کی بالٹی۔ سفید فرش پر وہ جہاں جہاں سے گزرتا تھا خون کے قطروں کی ایک لائن سی بنتی گئی۔ بالٹی سے خون ٹپ ٹپ گر رہا تھا۔ اس کا وجود کوریڈور کے دوسرے دہانے میں کہیں غائب ہو گیا۔ چند لمحوں کے لیے موت کی سی خاموشی چھا گئی اور پھر ایک دم سے کوریڈور کا وہ سنسان دہانہ روشن ہوا۔ کوریڈور میں جلتا آخری بلب جل اٹھا۔ سامنے ایک بند دروازہ تھا اور اس دروازے کے اوپر ایک سفید پلیٹ پر سرخ رنگ سے کچھ لکھا تھا، مردہ خانہ۔ ارے کل موہی، اٹھ جا، بھائی آنے والا ہوگا، اس کے لیے روٹی ڈال دے۔ اس چھوٹے سے گھر کے صحن میں چارپائی پر بیٹھی عورت اس قدر زور سے چلائی کہ چھت کی دیواروں پر بیٹھے پرندوں نے بھی پناہ مانگی تھی۔ کچھ فاصلے پر برآمدے میں پڑے پلنگ پر لیٹی لڑکی نے جسم پر اوڑھی چادر کو سر تک اوڑھ لیا۔ اٹھتی ہے یا نہیں اب کہ؟ اس عورت نے جھک کر چارپائی کے قریب رکھی چپل اٹھا کر سیدھا پلنگ پر لیٹی لڑکی کی کمر کا نشانہ لگایا۔ چپل پورے نشانے پر لگی تھی۔ اماں نے بھی ساری جوانی درختوں پر کچے آموں کا نشانہ لگاتے گزاری تھی۔ نشانہ ان کا ایسا پکا تھا کہ تیر انداز قبر سے اٹھ اٹھ کر انہیں سلامی دیتے تھے۔ اماں کیا ہے؟ پلنگ پر لیٹی لڑکی چلا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ اٹھ کچن میں دفع ہو، 8 بج گئے ہیں، بھائی آنے والا ہوگا تیرا۔ لڑکی منہ میں بڑبڑاتے پلنگ سے اتری، ٹوٹی پھوٹی چپل کو پاؤں میں پہنا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میرا بیچارہ بچہ ساری رات کی ڈیوٹی کر کے تھکا ہارا گھر آتا ہے اور اس مہارانی سے اتنا نہیں ہوتا وقت پر بھائی کو 2 روٹیاں ڈال دیں۔ اماں صحن میں بیٹھی بلند آواز میں بڑبڑا رہی تھی۔ دھوپ صحن کی دیواروں سے پھسلتے اب صحن میں آنے لگی تھی۔ کچن میں کھڑی لڑکی اب چولہے پر توا رکھ رہی تھی۔ کچن اس قدر چھوٹا تھا کہ وہاں ایک وقت میں مشکل سے 2 لوگ کھڑے ہو سکتے تھے۔ اس نے آٹے کا پیڑا بنایا، روٹی بیلنے لگی، ساتھ ہی چولہے کی دوسری طرف سالن گرم ہونے کے لیے رکھ دیا۔ ارے او شبنم، مجھے پلنگ پر بٹھا جا، یہ صحن میں دھوپ آنا شروع ہو گئی ہے۔ اماں پھر باہر سے چلائیں۔ شبنم نے ان کی بات سرے سے نظر انداز کر دی۔ وہ اب توے پر روٹی سینک رہی تھی۔ ارے شبنم، بہری ہو گئی ہے۔ اماں پھر سے چلائیں۔ شبنم نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا چمٹا شیلف پر پٹکا اور باہر آ گئی۔ ایک روٹی پک چکی تھی۔ اماں کو سہارا دیتے اس نے چارپائی سے اٹھایا۔ اماں کو 3 سال پہلے فالج کا اٹیک ہوا تھا اور وہ ایک ٹانگ سے مفلوج ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے گھر کی ساری ذمہ داری 19 سالہ شبنم پر آ گئی تھی۔ پہلے وہ اسکول بھی جاتی تھی لیکن اماں کی بیماری کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ وہ 6 سال کی تھی جب اس کا باپ ایک ٹریفک حادثہ میں چل بسا۔ جب تک باپ زندہ تھا گزر بسر اچھے سے ہو جاتا تھا۔ شبنم کا باپ ایک رکشہ ڈرائیور تھا، کالج کی لڑکیوں کو روز کالج سے پک اور ڈراپ کرتا تھا، لیکن ایک دن ابا بھی انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ نہ رکشہ رہا نہ ابا۔ بھائی شبنم سے 6 سال بڑا تھا۔ اس نے باپ کی موت کے بعد پڑھائی چھوڑ کر مزدوری شروع کر دی۔
माँ लोगों के घरों में काम करने लगी, लेकिन कॉलेज के बाद वो पलंग से जा लगी। भाई अब एक हॉस्पिटल में रात को चौकीदारी करता था। सुबह 8 बजे आता, कुछ घंटे सोता और फिर दूसरी नौकरी पर चला जाता। वो कपड़े बनाने वाली एक फैक्ट्री थी, कुछ पैसे वहाँ से आ जाते थे। पढ़ा लिखा वो था नहीं जो कहीं अच्छी नौकरी पर लग जाता। यूं ही चंद हज़ारों पर मुश्किल से घर के ये 3 अफराद अपना महीना गुजार देते। इसने माँ को अभी पलंग पर बिठाया ही था कि बाहर का दरवाज़ा बजने लगा। जा देख, भाई होगा। सर पर दुपट्टा ओढ़ते वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा बजाने के अंदाज से ही वो समझ गई थी कि आने वाला उसका भाई ही है। दरवाज़ा खोल कर वो बगैर कोई दूसरी बात किए किचन में आ गई। भाई बाहर अम्मा के पास तख्त पर बैठ गया। शबनम अंदर सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। 19 साल शबनम देखने में बहुत मामूली शक्ल सूरत की हामिल थी। सांवली सी रंगत, गोल मटोल सा चेहरा, छोटी छोटी आंखें, दानों के निशानात से बड़ी जिल्द। इसका सरापा मोटा नहीं था, लेकिन वो कोई खास पतली भी नहीं थी। बाल घुंघराले और उड़े उड़े से थे। इसने चोटी बना रखी थी जो मुश्किल से इसकी उंगली के बराबर थी। चेहरे पर बेजार तासुरात सजाए। इसने 3 रोटियां बनाई, स्टील की प्याली में सालन डाला और बाहर आ गई। माँ और भाई के सामने खाना रखा और फौरन से अपने कमरे की तरफ आ गई। ये कमरा इसका और माँ का था। एक चारपाई रखी थी जो माँ की थी और एक पुराना मैट्रेस जमीन पर पड़ा था। शबनम इस पर लेट गई। गर्मी में इस डब्बे जैसे किचन में खड़े होकर नाश्ता बनाने की वजह से इसका पूरा वजूद पसीना से भीग चुका था। वो चित लेटी छत पर लगे पंखे को घूरने लगी। बाहर से माँ और भाई की हुले हुले बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। माँ भाई से कह रही थी कि इस महीने पैसे जोड़कर एक पेडस्टल फैन ले ले, इन्हें गर्मी में बाहर बगैर पंखे के सोने में बहुत मुश्किल होती थी। भाई ने आगे से वही जवाब दे दिया जो वो हमेशा देता था, इस महीने हाथ थोड़ा तंग है, इंशाल्लाह अगले महीने ले दूंगा। और अंदर मैट्रेस पर लेटी शबनम सोच रही थी कि वो महीना ना जाने कब आएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में इस वक्त मरीजों की चहल पहल अपने अरूज पर थी। हर डॉक्टर के कमरे के बाहर एक जमघफीर सा था लोगों का। हर कोई हाथ में रिपोर्ट्स की फाइल पकड़े अपनी बारी के इंतजार में था। मेन दरवाजे से एक 70-80 साला बूढ़ा शख्स अंदर आया था। रिसेप्शन पर रुककर इसने वहां रखा एक पोसीदा सा रजिस्टर उठाया। रजिस्टर में दर्ज अपने नाम के आगे दस्तखत किया और वहां खड़े चंद लोगों को सलाम करते वो इस जगह पर गया जहां इसकी ड्यूटी थी। मुख्तलिफ कॉरिडोर से गुजरते वो कुछ सीढ़ियों के सामने आया, फिर आहिस्तगी से वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। इसके चेहरे की जिल्द झुर्रियों की वजह से लटक गई थी। पुरानी सी शलवार कमीज इसके माली हालात का पता दे रही थी। चेहरे पर मौजूद दाढ़ी में अब काफी से ज्यादा सफेदी आ चुकी थी। वो सीढ़ियां चढ़कर इसी कॉरिडोर के सामने आ गया। वहां अभी भी वही मौत की खामोशी छाई थी, लेकिन दिन का वक्त होने की वजह से वो जगह कल रात की निस्बत कम सुनसान लग रही थी। इसने कॉरिडोर के दूसरे कोने पे बने हिस्से की जानिब अपने कदम बढ़ाए। दरवाज़ा खोलकर वो मुर्दा खाना में दाखिल हुआ। ये कमरा बहुत बड़ा था। पूरे कमरे की दीवारों पर बड़े बड़े खाने बने थे। कमरे का टेम्परेचर बाहर की निस्बत कदरे गर्म था। कमरे की वसत में एक स्ट्रेचर पड़ा था जिसके पास रखी छोटी सी टेबल पर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन के औजार मौजूद थे। इसने दरवाज़ा बंद किया और फौरन से बाएं जानिब बने खानों की तरफ आया। इसकी बौखलाई नजरें इन खानों पर लिखे नंबर्स में से अपना मतलूबा नंबर ढूंढ रही थी। 916। दूसरी लाइन के बिल्कुल आखिर में इसे अपना मतलूबा खाना मिल गया। वो तेजी से इस तरफ आया और इस खाने को खोल दिया, लेकिन अंदर मौजूद चीज़ को देखकर इसे उबकाई आई। इस डब्बे में पड़ी लाश किसी 20-21 साल के नौजवान की थी। इसके दोनों बाजू कटे थे और इनसे बहता खून पूरे डब्बे में फैला था। वो लाश एक तरह से खून के बिस्तर पर पड़ी थी। मुर्दा खाना का टेम्परेचर कम होने की वजह से अब जम चुका था। इस दाढ़ी वाले शख्स ने एक आखिरी नज़र इस मुर्दे के चेहरे पर डाली, जिसका चेहरा पीला पड़ा था। नफी में सर हिलाते इसने बॉक्स को अंदर की जानिब धकेल दिया, फिर मतलाशी नज़रों से इधर उधर देखने लगा। मुर्दा खाना के कोने खदरों में अपनी मतलूबा चीज़ तलाश करने लगा, लेकिन इसे कुछ नहीं मिला। किसी ख्याल के तहत वो वॉशरूम में आया जहाँ इसे अपनी मतलूबा चीज़ मिल गई थी। इसने एक बार फिर इस खून से बड़ी बाल्टी को देख कर मुंह बनाया जो खून से बड़ी थी। इस खून से बड़ी बाल्टी में गोश्त के टुकड़े पड़े थे। टुकड़ों में मौजूद जिल्द से मालूम होता था कि वो किसी इंसानी जिस्म के काटे गए हैं। गहरे जमे हुए खून में वो गोश्त के टुकड़े भी अब जमने लगे थे। क्या करूं मैं इस लड़के का? पूरे वॉशरूम में खून और लाश की अजीब सी बदबू फैली थी। इसने जेब में रखा अपना रुमाल निकाला और नाक पर बांध लिया, फिर झुककर वो बाल्टी उठाई और बाहर आ गया। इसे अब जल्द से जल्द इस बाल्टी से छुटकारा हासिल करना था, इससे पहले कि डॉक्टर्स वहां आना शुरू हो जाएं। आज एक लाश का पोस्टमार्टम होना था जिसके लिए 9 बजे डॉक्टर्स ने आना था। अभी 8 बज रहे थे। इसके पास 1 घंटा था। वो जल्दी जल्दी अपना काम करने लगा। बाल्टी में से गोश्त के टुकड़े अलग करते इसने और जमा हुआ खून फ्लैश में बहा दिया। फिर एक काले शावर में वो सब गोश्त के टुकड़ों को भरते वो मुर्दा खाना से बाहर आ गया। इसका रुख हॉस्पिटल के बैक साइड की तरफ था जहाँ से शहर का सबसे बड़ा नाला गुजरता था। शबनम चाय ले आ पुप्पो के लिए। बरामदे में
رکھے تخت پر بیٹھی ماں نے صحن میں جھاڑو لگاتی شبنم کو چلا کر پکارا۔ ساتھ والے گھر سے ایک عورت ماں کے پاس پچھلے 1 گھنٹے سے آ کر بیٹھی تھی۔ پہلے تو ماں اس چیز کا انتظار کرتی رہی کہ شاید وہ بغیر چائے پیے اٹھ کر چلی جائے، لیکن جب 1 گھنٹہ گزر گیا تو ماں نے ہار مانتے شبنم کو چائے بنانے کا کہہ دیا۔ دھوپ میں جھاڑو لگاتی شبنم نے غصے سے جھاڑو پٹکا اور کچن میں آ گئی۔ چھوٹے سے کچن میں اس وقت کھڑا ہونا محال ہو رہا تھا۔ چولہا جلا کر اس نے چائے کا پانی رکھ دیا۔ باہر سے ماں اور پھپھو کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں تو کہتی ہوں اب اس کے بھی رشتے ڈھونڈنا شروع کر دو، بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اتنا اچھا ہے۔ میرے پاس 1-2 اچھے رشتے ہیں، اگر تم کہتی ہو تو بات کرو۔ بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے اچھے خاصے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، دل گزارا مشکل سے ہو رہا ہے، میں اس کا جہیز کیسے بناؤں گی؟ اور ویسے بھی سارے گھر کی ذمہ داری اس کے سر پڑا ہے، میں تو کچھ کر نہیں سکتی۔ یہ چلے گی تو گھر کون سنبھالے گا؟ پہلے بہو لاؤں گی پھر اس کو رخصت کروں گی۔ اور کچن میں کھڑی شبنم بس سوچ کر رہ گئی۔ وہ ماں کے لیے صرف ایک نوکرانی تھی، بہو کی صورت میں۔ جب انہیں ایک نئی نوکرانی مل جائے گی تو وہ جلد از جلد اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں گی۔ ویسے تمہاری اولاد ہے بہت فرما بردار، بیٹا بھی تمہارے پورے قابو میں ہے اور بیٹی بھی ہر بات مانتی ہے، ورنہ باپ کی موت کے بعد اکثر اولاد ماں کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ یہ تو ہے میں نے اپنی اولاد کو پورے قابو میں رکھا ہے۔ چائے کا پانی ابلنے لگا تھا، شبنم نے اس میں پتی، چینی اور دودھ ڈال دیا۔ ان دونوں بہن بھائیوں کی فرما برداری کے قصے تو پورے محلے میں سنائے جاتے تھے، لیکن وہ ان سب کو کیسے بتاتی کہ فرما بردار اولاد کا مطلب زندہ لاشیں نہیں ہوتا۔ اس کی ماں نے ان دونوں بہن بھائیوں کو فرما بردار بنانے کے چکر میں زندہ لاشوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ شبنم وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی جب کچن کے دروازے پر کھڑے کسی وجود نے اسے پکارا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کا بھائی کھڑا تھا۔ جی بھائی، میں ٹفن بنا دوں، مجھے نکلنا ہے فیکٹری کے لیے۔ اس نے شیلف پر رکھا اسٹیل کا گلاس اٹھایا اور کولر سے پانی بھرنے لگا۔ پہلا گھونٹ بھرنے پر ہی اس نے بیزاریے سے شبنم کی طرف دیکھا جو روٹیاں بنانے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ کولر میں برف نہیں ڈالی؟ ساری رات لائٹ نہیں تھی، برف نہیں جمی تو ساتھ والے گھر سے منگوا لیتی۔ ساتھ والے خود صبح سے یہاں آ کر بیٹھے ہیں۔ اس کے بھائی نے ذرا جھک کر کچن میں بنی چھوٹی سی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ باہر ماں کے ساتھ تخت پر اس عورت کو دیکھ کر اس کا منہ بھی بنا تھا۔ یہ کیوں آ گئی اس وقت؟ چائے پئیں گے آپ؟ موسم ہے چائے پینے کا، انہیں کو پلاؤ اس تپتی گرمی میں چائے، میں باہر بیٹھا ہوں، ٹفن بن جائے تو لے آنا، شبنم سے کہتا وہ باہر چلا گیا۔ چائے بن گئی تھی، کپوں میں چائے ڈالتے وہ ٹرے پکڑے باہر آ گئی۔ وہ خاتون جو بقول ان کے ماں کے ان کی پھپھو جیسی تھی اب اس کے بھائی سے گپوں میں مصروف ہوگی۔ شبنم نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، وہ اگر موٹی جسامت کی مالک تو اس کا بھائی اتنا ہی دبلا پتلا تھا، لیکن شبنم کی نسبت وہ قدرے پرکشش نکوش کا مالک تھا۔ تو ساری رات کی نائٹ ڈیوٹیز اور دن کی بھی تھکا دینے والی نوکری نے جیسے اس کی رنگت نچوڑ کر رکھ دی تھی۔ وہ 25 سال کا تھا، لیکن 25 سال کی عمر میں ہی وہ 30 کا لگنے لگا تھا۔ قد بھی اس کا درمیانہ سا تھا، بس ایک بال تھے جو بالکل ویسے تھے جیسے چند سالوں پہلے تھے۔ شبنم کے گھنگریالے بالوں کی نسبت اس کے بال سلکی اور سیدھے تھے۔ صرف ایک بال ہی تھے جنہیں وہ سجا کر رکھتا تھا، ورنہ اسے اتنا وقت نہیں ملتا تھا کہ وہ کبھی اپنا چہرہ شیشے میں ہی دیکھ لے۔ سب کو چائے دے کر وہ واپس کچن میں آئی اور قاسم کا تیار ٹفن لیے باہر آ گئی۔ وہ بھی جیسے اپنے ٹفن کے انتظار میں تھا۔ شبنم کے ہاتھ سے ڈبہ لیتے سب کو سلام کرتے وہ گھر سے نکل گیا۔ شبنم آنا بیٹھ ہمارے پاس، منہ بولی پھپھو نے اسے پاس بیٹھنے کی دعوت دی تھی۔ وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلاتے واپس کچن میں آ گئی۔ پھپھو کے پاس بیٹھ کر اپنی جسامت اور نئے نقوش میں موجود نقص گننے سے اچھا تھا وہ یہاں بغیر پنکھے والے چھوٹے سے کچن میں کھڑی ہو کر برتن دھو لی۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہونے والے پنجاب منسٹر کے 21 سالہ بیٹے سید مرتضیٰ حسین کی لاش مردہ خانے سے راتوں رات غائب ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق لاش کو کل صبح پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل پہنچایا گیا تھا اور آج پوسٹ مارٹم کے بعد لاش کی تدفین کی جانی تھی۔ برآمدے میں پڑے اس چھوٹے سے ٹی وی پر چلتے نیوز چینل میں اینکر گلا پھاڑ کر بول رہے تھے، بند کرو اس کلموہے کو۔ صحن میں چارپائی پر بیٹھی اماں نے غصے سے چلاتے جوتا اٹھا کر شبنم کی جانب پھینکا جو ٹی وی کے سامنے بیٹھی رات کے کھانے کے لیے سبزی کاٹ رہی تھی۔ کمر پر پڑنے والے جوتے پر اس نے گردن موڑ کر غصے سے ماں کی جانب دیکھا۔ ہاتھ میں پکڑے چاقو پر اس کی گرفت بے ساختہ سخت ہوئی۔ ماں کی پشت کو ایک نظر دیکھتے وہ واپس ٹی وی کی جانب متوجہ ہوئی جہاں اب منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ وہاں اب کوئی پریس کانفرنس شروع ہو چکی تھی۔ وہ ریموٹ اٹھاتے چینل تبدیل کرنے لگی جب ایک دم سے کیمرہ گھما اور سکرین پر ایک شخص کا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ پریس کانفرنس کے لیے سجی ٹیبل کے بالکل وسط میں بیٹھا تھا، سیاہ 3 پیس پہنے۔ وہ ٹیبل پر پڑی پانی کی بوتل کھول رہا تھا۔ شبنم کی نظریں اس کے چہرے سے ہوتے پانی کی بوتل کھولتے اس کے ہاتھوں پر گئی۔ اس کے دودیا مضبوط ہاتھوں کی رگیں ٹی وی سکرین پر بھی واضح ہو رہی تھیں۔ پانی کی بوتل کھول کر اس نے چند گھونٹ بھرے۔ کیمرہ مین اس کے ہاتھ کی حرکت کے ساتھ ساتھ کیمرہ موو کر رہا تھا۔ شبنم نے دوبارہ سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ تکے نقوش کا حامل وہ مرد کسی ماڈل سے کم نہیں تھا۔
بوڑھی اسٹیبل، گہرے بھوڑے نفاست سے سجے بال، بادامی آنکھیں جن میں اس کے چہرے کے تاثرات کی طرح بلا کی سنجیدگی تھی۔ شبنم مبہوت سی بیٹھی اس حسین نوجوان کو دیکھے چلے جا رہی تھی۔ سر آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ اس سارے معاملے کو لے کر پریس کانفرنس شروع ہو گئی تھی۔ رپورٹر نے پہلا سوال پوچھا۔ گلا ہنکارتے اس نے خود کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ جو بھی انسان یا گینگ اس سب میں انوالو ہے، ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ آج سے پہلے بھی ایسے بہت سے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ مردہ خانوں سے لاشیں غائب ہونا ایک عام سی بات ہے، لیکن اس بار غائب ہونے والی لاش کسی اور کی نہیں، میرے چھوٹے اور ہمارے گھر کے سب سے لاڈلے بیٹے کی تھی۔ اس سب کے پیچھے چھپے شخص کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے جو کرنا پڑے گا میں کروں گا، لیکن اسے پتال سے بھی ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ اس کی بات پر شبنم نے نیوز چینل کے نیچے چلتی پٹی پر اس کا نام پڑھا، سید جبران حسین۔ تو یہ اس مرنے والے لڑکے کا بھائی تھا جس کی لاش آج صبح مردہ خانے سے غائب ہوئی تھی۔ سید جبران حسین کو لے کر وہ اب مزید متجسس ہوئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی چھڑی واپس ٹرے میں رکھتے وہ اب مکمل طور پر ٹی وی کی جانب متوجہ تھی۔ سر آپ کو اس سارے معاملے کو لے کر کس پر شک ہے؟ شک تو مجھے بہت لوگوں پر ہے، لیکن فی الحال میں کسی کا نام میڈیا میں نہیں دینا چاہتا۔ بہت ٹھہر کر اور سنجیدگی سے بول رہا تھا وہ شخص۔ اس کے بولنے کے انداز میں ہی اتنا روب تھا تو نہ جانے اس کی پوری ذات کتنی باروب ہوگی۔ سر آپ کے گھر والے یقیناً ایک بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ آپ کے والد کا اس سارے واقعے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے باپ نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی اولاد کھوئی ہے۔ وہ ابھی اس حال میں نہیں کہ اس بارے میں سوچ سکیں کہ کس نے ان کے بیٹے کے بے جان وجود پر نقب لگائی ہے اور کس نے نہیں۔ اس کی آواز باقی سب جوانوں کی نسبت قدرے بلند تھی۔ اسے رپورٹر کی بات پر غصہ آیا تھا۔ اس کے لہجے کو ساتھ بیٹھے لوگوں نے بھی بخوبی محسوس کیا۔ نو مور پرسنل کویشچن پلیز۔ جبران کے ساتھ بیٹھے ایک شخص نے ہاتھ کے اشارے سے رپورٹر کو مزید سوال کرنے سے روک دیا۔ کوٹ کے بٹن بند کرتا جبران اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا قد بھی کافی لمبا تھا۔ شبنم نے غور سے اس کی جسامت کی طرف دیکھا۔ کچھ 6 فٹ ہائٹ تو ہوگی اس کی۔ اس کی مضبوط جسامت اور کسرتی بازو کا اندازہ اس کی جانب دیکھنے سے بھرپور طریقے سے ہو رہا تھا۔ اس کے اٹھتے رپورٹرز نے سوالوں کی بوچھار کر دی۔ وہ سب کو اگنور کرتے گارڈز کے گھیرے میں کانفرنس روم سے نکل گئے۔ اینکر کا چہرہ پھر سے ایک بار سکرین پر ابھرا۔ شبنم نے اب کے ریموٹ اٹھاتے ٹی وی بند کر دیا۔ اس نے واپس سے چھری اٹھا لی اور سبزی کاٹنے لگی، لیکن اس کے ذہن میں سید جبران حسین کی ذات ہی گردش کر رہی تھی۔ درندگی اور بے رحمی کو جانوروں سے منسوب نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسانی وجود کے اندر ہی چھپ کر بیٹھی ہے۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ چاروں جانب گہرا اندھیرا تھا اور شہر سے دور بنے اس قبرستان میں تاریکی تو کچھ زیادہ ہی عروج پر تھی۔ چاند کی روشنی بھی جیسے درختوں سے ڈھکے اس قبرستان میں پہنچنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ ایسے میں قبرستان کے سب سے بڑے برگد کے درخت کے نیچے بنی نوکیلی جھاڑیوں میں ہلکی سی سسراہٹ ہو رہی تھی۔ کچھ زور سے زمین پر مارنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس آواز نے گہری نیند میں ڈوبے گورگن کی نیند میں بھی خلل پیدا کیا۔ اپنی ٹارچ آن کرتے وہ کمرے سے نکل آیا۔ کون ہے وہاں پر؟ ہاتھ میں پکڑی ٹارچ سے اس گورگن نے قبرستان کے پیچھے بنے چبوترے پر روشنی ڈالی۔ وہاں کوئی بھورے رنگ کی چادر لپیٹے چھپا بیٹھا تھا۔ خود پر پڑنے والی روشنی سے وہ بکھلاتے ہوئے وہاں سے بھاگا۔ گورگن بھاگ قبر کے اس حصے کی طرف آیا جہاں وہ شخص بیٹھا تھا۔ وہاں ایک گڈھا کھودا تھا اور قریب ہی ایک بالٹی پڑی تھی، خون سے بھری۔ اس بالٹی میں گوشت کے لوتھڑے اب جم چکے تھے۔ گورگن نے قبرستان کے مین گیٹ کی طرف ٹارچ گھمائی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اب بھاگ چکا تھا۔ گورگن نے منہ کے زاویے بگاڑتے خون سے بھری وہ بالٹی اٹھائی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ تو اب جیسے اس کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ کالا جادو کرنے والوں کی ایک پسندیدہ جگہ قبرستان بھی تھی اور اب اسے روز ہی کوئی انوکھی چیز دیکھنے کو ملتی تھی۔ کبھی بکرے کے کٹے سر، کبھی اونٹ کی ہڈیاں، کبھی خون سے بھری بالٹیاں اور کبھی لوگوں کی جلی پھٹی تصویریں۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے وہ گورگن اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور باہر قبرستان کے مین گیٹ کی اوٹ میں کھڑے شخص نے چھپ کر اندر جھانکا۔ گورگن کے کمرے کی لائٹ بند ہو گئی تھی۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور کسی کو کال کرنے لگا۔ چوتھی مس کال پر مقابل نے فون اٹھا لیا۔ کدھر مر گئے ہو تم؟ وہ شخص غصے میں بولا۔ دوسری جانب موجود شخص غالباً ابھی بھی نیند میں نہیں دبا پایا میں وہ بالٹی زمین میں۔ گورگن آ گیا تھا۔ کچھ دیر کا وقفہ لے کر اس نے مقابل کی بات سنی۔ صبح نالے کے باہر میونسپل والے صفائی کر رہے تھے۔ میں کیسے پھینکتا ان سب کے سامنے چیزیں؟ اس کی بات پر فون کی دوسری جانب شخص اب غصے میں بول رہا تھا۔ بالٹی نہیں ہے میرے پاس، میں بھاگ آیا تھا تو وہ گورگن اٹھا کر لے گیا ہے۔ اور اس بات پر مقابل شخص نے فون کٹاک سے بند کر دیا۔ فون کی جانب گھور کر دیکھتے اس شخص نے اسے جیب میں رکھا اور ارد گرد محتاط نظروں سے دیکھتے سڑک کی دوسری جانب بڑھ گیا۔
ایک ایکڑ پر پھیلے اس بڑے سے ولا کی رونق آج جیسے مان پڑ گئی تھی۔ روشنیوں کی جگمگاہٹ آج بھی وہاں ایسی تھی، لیکن ایک عجیب سا ویرانہ سارے میں پھیل رہا تھا۔ یہ اتنا بڑا ولا ملک کے جانے مانے سیاستدان سید عاصم حسین کی ذاتی ملکیت تھا۔ وسیع رقبے پر پھیلے لان سے گزر کر گھر میں داخل ہو تو لاؤنج میں اس وقت گھر کے سب افراد بیٹھے تھے۔ چھت پر لگا فانوس لاؤنج کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا، لیکن وہاں بیٹھے نفوس کے چہرے کی ساری رنگت اجڑ کر رہ گئی تھی۔ سید عاصم حسین لاؤنج میں کھڑے سب سے بڑے صوفے پر براجمان تھے۔ سرمئی بالوں اور داڑھی کے ساتھ سفید شلوار قمیض میں ملبوس وہ اس سیاستدان سے بہت الگ تھے جو ہر جلسے میں پرجوش انداز میں تقریریں کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اس کے بالکل ساتھ صوفے پر سفید سادہ سا سوٹ پہنے مرجھایا ہوا چہرہ لیے ان کی بیوی موجود تھی۔ ان کا چہرہ ایسے تھا جیسے جان قطرہ قطرہ ان کے جسم سے نکل رہی تھی۔ دفتر لاؤنج کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ ہلکے جامنی رنگ کی لمبی قمیض کے ساتھ ہم رنگ ٹخنوں سے اونچا پاجامہ پہنے اس لڑکی نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ اس کی گلابی دھوتیا پیروں میں کولا پوری چپل تھی، جس کے مختلف رنگ اس کی دھوتیا پاؤں کی رنگت کو مزید نکھار رہے تھے۔ اس کی لمبی قمیض بالکل سادی تھی اور سر پر سفید رنگ کا کریپ کا دوپٹہ تھا۔ دوپٹے میں سے اس کے ہلکے بھورے بال واضح ہو رہے تھے، جنہوں نے اس کی پوری کمر کو ڈھک رکھا تھا۔ اس کے بال بہت گھنے اور خوبصورت تھے۔ جبران راستے میں ہے ممی، دھیمی چال چلتے وہ کمرے میں آئے، وہاں رکھے ایک صوفے پر ٹانگ پٹانگ چڑھا کر بیٹھ گئی۔ اس کا ٹراؤزر ہلکا سا اوپر کی جانب سرکا اور اس کی دھوتیا ٹانگ نمایاں ہوئی۔ ہاتھوں کے ناخن لمبے اور بہت خوبصورت تھے۔ ایک ڈائمنڈ کی انگوٹھی اس کے رنگ فنگر میں جگمگا رہی تھی اور بے انتہا خوبصورت تھی۔ دھوتیا رنگت، تکھے نکوش گلابی گڑیا جیسے گال، بڑی بڑی بوڑھی آنکھیں، ان پر گھنگھور پلکیں، بڑے بڑے گلابی ہونٹ اور ہونٹ کے پاس ایک چھوٹا سا دل بغیر میک اپ کے بھی وہ سب کو اپنے حسن سے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیتی۔ یہ تھی زوبیہ جبران حسین، سید جبران حسین کی زندگی اور اب سید عاصم حسین کی اکلوتی بہو۔ زوبیہ کا تعلق کشمیر سے تھا۔ وہ بچپن سے ہی کشمیر کی رہائشی تھی اور جبران سے اس کی ملاقات ایک ٹرپ پر ہوئی تھی، جب جبران اپنے دوستوں کے ساتھ کشمیر گھومنے گیا تھا، اور پہلی نظر میں ہی وہ زوبیہ کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ خود بھی ایک حسین مرد تھا اور اوپر سے اتنی مشہور شخصیت کا سب سے بڑا بیٹا۔ لڑکیاں اس کی ایک نظر کے لیے ترستی تھیں، لیکن وہ کسی کو کھاتے میں نہیں لایا تھا۔ لڑکیوں سے وہ 100 فٹ کے فاصلے پر رہتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے زوبیہ کو دیکھا تھا وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ جبران اور اس کے دوست سردیوں میں کشمیر گئے تھے۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک رات زوبیہ کے گھر گزاری تھی۔ زوبیہ کے والد ایک معمولی سے ریسٹورانٹ اونر تھے اور زوبیہ نے بھی معمولی سی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس ٹرپ پر تو جبران نے اپنے دل میں ابھرتے جذبات کو اگنور کر دیا، لیکن اصل شدت واپس آ کر اس کے دل میں جاگی۔ 3 مہینے اس نے زوبیہ کو بلانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس سے بری طرح ناکامی ہوئی تھی۔ پھر اور پورے 3 مہینے بعد وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ زوبیہ کے رشتے کے لیے اس کے گھر میں موجود تھے۔ چھوٹے سے علاقے سے تعلق رکھنے والی معصوم سی زوبیہ نے ماں باپ کے ہاں میں ہاں ملا کر رشتے کے لیے ہاں کر دی، لیکن جس دن رخصت ہو کر وہ جبران کے گھر آئی، اس دن اسے اندازہ ہوا کہ اس کی قسمت کھل گئی ہے۔ دنوں میں اس کا لائف سٹائل چینج ہوا تھا۔ 1 سال ہو چکا تھا ان کی شادی کو، اور زوبیہ اب وہ زوبیہ رہی ہی نہیں تھی۔ جبران کے خاندان میں پوری طرح اپنے آپ کو ڈھال چکی تھی اور اسے دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس کا تعلق اتنے چھوٹے علاقے سے ہے۔ جبران نے اس کے لیے گرومنگ کلاسز ارینج کروائیں تھیں۔ خوبصورت تو وہ پہلے بہت تھی، لیکن شہر کی ہوا نے تو جیسے اسے حور میں بدل دیا تھا۔ جبران آج بھی اس کا ویسے ہی دیوانہ تھا جیسے پہلے دن تھا۔ اس کی جان صرف زوبیہ میں قید تھی۔ وہ سب کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا تھا کہ اسے زوبیہ سے محبت نہیں، عشق ہے، اور اس عشق کا اظہار وہ کھلم کھلا سب کے سامنے کرتا تھا۔ زوبیہ کو اس نے سونے نہیں، ہیروں میں تول دیا تھا۔ ہر کوئی اس کی قسمت پر رشک کرتا تھا۔ وہ سید جبران حسین کی کمزوری تھی، تھکاوٹ سے چور۔ جب وہ گھر آتا تو اسے صرف زوبیہ چاہیے ہوتی تھی۔ اس کی ایک جھلک دیکھ کر وہ پھول کی طرح کھل اٹھتا تھا۔ وہ 25 سالہ خوبرو اور مضبوط نوجوان زوبیہ کے لیے بالکل ایک بچے کی طرح تھا۔ زوبیہ ذرا ادھر ادھر ہوتی، ادھر جبران کی جان حلق میں اٹک جاتی۔ سب لاؤنج میں بیٹھے اس وقت جبران کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے، جو صبح کا گھر سے نکلا تھا اپنے بھائی کی لاش کی تلاش میں۔ وہ صبح سے ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ وہ صبح مرتضیٰ کی لاش لینے گیا تھا، لیکن وہاں جا کر اسے معلوم ہوا کہ لاش غائب ہو چکی ہے۔ دوپہر ظہر کے بعد اس کا جنازہ تھا، لیکن اب سب ڈیلے ہو چکا تھا۔ سب مہمان اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے۔ انہوں نے اپنا بیٹا تو کھویا ہی تھا، لیکن آخری دفعہ اس کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی اس کی لاش۔ آ گیا جبران۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا، ربینہ حسین اس کی والدہ فوراً سے اٹھتے اس کی جانب آئیں۔ جبران کی تکن سے چور آنکھوں میں انہیں دیکھ کر تکلیف ابھری تھی۔ وائٹ شرٹ کی سلیوز فولڈ کیے اس کی
टी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले थे, कोट हाथ में था। जबरान, मुझे आखिरी बार मेरे मुर्तज़ा की शक्ल दिखा दो। मैं इसका चेहरा चूमना चाहती हूँ, इसे प्यार करना चाहती हूँ। मुझे एक आखिरी दफ़ा मेरा बच्चा ला दो। जबरान के हाथों को थामे वो ज़ारो कतार रो दी। जबरान के लिए संभालना मुश्किल होने लगा। वो खुद ब मुश्किल अपने आंसू पर काबू किए खड़ा था। ज़ुबिया दूर से ही जबरान की आंखों में चमकती नमी को देख सकती थी। मम्मी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप फिक्र नहीं करें। वो इन्हें झूठी उम्मीद के अलावा कुछ नहीं दे सकता था, क्योंकि सच तो ये था कि किसी को खबर नहीं थी कि मुर्तज़ा की लाश कहाँ गई थी। इसने हॉस्पिटल के दर दीवार हिला डाले थे, लेकिन कुछ पता नहीं चला था। मुझे सब्र नहीं आ रहा जबरान, मेरा मासूम बच्चा एकदम से हमें छोड़कर चला गया और अब इसे कब्र की मिट्टी भी नसीब नहीं हो रही। मैं कैसे सुकून करूं जबरान, मेरा दिल फट रहा है। वो जबरान के गले लगते बिलक बिलक कर रो दी। इस घर ने अपना सबसे लाडला बेटा खोया था। सब्र तो किसी को भी नहीं आ रहा था। जब इंसान सही सलामत घर से निकले और इसकी वापसी 4 कंधों पर हो तो सब्र बहुत मुश्किल से आता है। मम्मी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ज़ुबी, मम्मी को इनके रूम में ले जाओ और इनकी मेडिसिन दो इन्हें। तकलीफ से चूर आंखें लिए जबरान ने ज़ुबिया की तरफ देखा। इसकी बात समझते वो आगे, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने बच्चे के पास जाना है जबरान। मुझे मेरा बच्चा ला दो, मेरा मुर्तज़ा ला दो। मम्मी आए मेरे साथ। ज़ुबिया ने आगे आते इनका हाथ थामा। नहीं ज़ुबिया, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम जबरान को बोलो ना, वो तुम्हारी हर बात मानता है। इसे बोलो मुझे तो मुर्तज़ा के पास जाना है। ज़ुबिया बहलाते हुए इन्हें अपने साथ इनके रूम में लेकर जा रही थी। वो मुसलसल मुर्तज़ा का नाम लिए जा रही थी। रूम में जाकर ज़ुबिया ने इन्हें ज़बरदस्ती नींद की दवाई दी और इनके पास ही बैठ गई। अगर वो इन्हें दवाई ना देती तो वो यकीनन अपनी तबीयत ख़राब कर लेती। भाई जबरान भाप के साथ रखी कुर्सी पर बैठ गया। आसिम हुसैन ने गर्दन मोड़ इसकी तरफ देखा। क्या कहती हैं हॉस्पिटल वाले? कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा, सारे CCTV खराब थे। रात को जो लड़का चौकीदारी करता है इससे भी मिला था मैं, इससे भी कुछ नहीं मालूम। इसके कैबिन की CCTV फुटेज भी चेक की है मैंने। वो बस चंद मिनट के लिए वॉशरूम गया था और इसके अलावा एक दफ़ा खाना गर्म करने किचन में, वो भी मुझे मशकूक नहीं लगा। और सुबह होने से पहले लाश गायब थी। जो कुछ भी हुआ है रात में ही हुआ है। वैसे पुलिस ने कहा है कि वो इस चौकीदार पर नज़र रखेगी और कुछ भी मशकूक मिला तो बताएगी। जबरान, शदीद दुख भरी आवाज़ में आसिम हुसैन ने जबरान को पुकारा। जी बाबा, बार बार लाश का लफ्ज़ इस्तेमाल मत करो, मुझे तकलीफ होती है। आंखें मूंदते उन्होंने सर सोफे की पुश्त पर टिका दिया। सॉरी बाबा। क्या फ़ायदा मेरी इतनी दौलत और सारी ज़िंदगी की कमाई का, जब मेरी औलाद को मरने के बाद कफन तक नसीब नहीं हुआ। आप मायूसी की बातें मत करें बाबा, हम ढूंढ लेंगे इसे। तुम आराम करो, जाकर थके हुए आए हो। मैं तुम्हारी मम्मी के पास जा रहा हूँ, वो कहते उठ खड़े हुए। इनके कमरे में जाते ही ज़ुबिया कमरे से बाहर आ गई। जबरान सोफे की पुष्ट पर सर टिका आंखें मूंदे बैठा था। गमगीन मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो आगे आए और सोफे की पुष्ट पर खड़े होते अपने नरम मुलायम हाथों से इसके सर को धीमे धीमे दबाने लगी। इसके हाथ का लम्स महसूस करते जबरान ने गहरी सांस भरी। मैं बहुत तकलीफ में हूँ ज़ुबी। मैं जानती हूँ जबरान, तुम दुआ करो ना, अल्लाह हमारी मुश्किल आसान कर दे इंशाअल्लाह। इसका सर धीमे धीमे दबाते ज़ुबिया ने कहा। जबरान ने सीधा बैठते इसका हाथ थामा और आगे बुलाया। ज़ुबिया इसके साथ सोफे पर आकर बैठ गई। जबरान ने अपना सर इसके कंधे पर रखा और आंखें बंद कर ली। मेरा दिल कर रहा है मैं ऊंचा ऊंचा रो लें जबरान, आपको मेरे सामने मजबूत बनने की ज़रूरत नहीं है, आप खुलकर रोएं। इसने अपना हाथ जबरान के गाल पर रखा। जबरान ने इसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। नहीं, मैं नहीं रोऊंगा जब तक मैं अपने भाई का बदला नहीं ले लेता। मेरी आंख से एक आंसू नहीं बहेगा। आपको क्या लगता है ये सब किसने किया है? कुछ समझ नहीं आ रहा ज़ुबी, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। मेरे इतने ताल्लुकात, मेरी वकालत की डिग्री सब ज़ाया होगी। इसकी आवाज़ में बेइंतहा बेबसी थी। ऐसा नहीं है जबरान, बस ये आजमाइश की घड़ी है। अल्लाह जब हमारी मुश्किल आसान करेगा तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। इसके हाथ पर हाथ रखते हुए उसे उम्मीद दिला रही थी। जबरान ने चेहरा मोड़ते मोहब्बत भरी नज़रों से इसकी जानिब देखा। तुम मेरी ज़िंदगी का सुकून हो ज़ुबी। वो थकन से चूर जिस लहजे में बोला था ज़ुबिया धीरे से मुस्कुरा दी। आपके लिए खाना लगाऊं? दिल नहीं कर रहा। मैंने भी नहीं खाया जबरान, मैं तब से आपका इंतज़ार कर रही थी। मम्मी पापा को तो ज़बरदस्ती खिला दिया है, लेकिन आपको तो मालूम है मेरे से आपके बगैर खाया नहीं जाता। ठीक है जाना, तुम खाना लगाओ, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। इसके गाल को धीरे से सहलाता जबरान उठ खड़ा हुआ। इसके जाते ज़ुबिया भी किचन की तरफ बढ़ गई। बहुत बड़ा मसला हो गया है लड़के। इस बार जिस लाश को कैद किया है वो किसी और की नहीं, सैयद मुर्तज़ा हुसैन की थी। वो मशहूर सियासी पार्टी का लीडर आसिम हुसैन के बेटे की अपने कमरे में परेशानी से टहलता वो बूढ़ा आदमी फ़ोन पर किसी पर बरस रहा था। जानता हूँ मैं, लेकिन तुम्हें पहले ख्याल नहीं आया कि तुम मुझे किसकी लाश का बता रहे हो? एक्सीडेंट वाली लाशें अक्सर लावारिसों की तरह पड़ी रहती हैं मुर्दा खाने में। मैं सोचा इससे पहले वो मेडिकल कॉलेज वाले लें, चाहे हम अपना फ़ायदा निकाल लें। मैं था मसलता। वो बेचैनी से बोला, हाँ तो गलती किसकी है फिर? तुम्हारी, लेकिन तुम्हारा भी पूरा पूरा कसूर है बीच में।
جانتا ہوں میں، اب سوچو اس سب سے نکلنا کیسے ہے، کیونکہ اس کا بھائی، وہ وکیل جو ہے، کیا نام تھا اس کا؟ دوسری جانب کال پر بات کرتے شخص نے چند لمحے رک کر اس کا نام یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے ناکامی ہوئی۔ جبران حسین، بوڑھا شخص فوراً سے بولا۔ ہاں ہاں وہی، اس نے تو زمین ہلا کر رکھ دی ہے، اگر اسے نہ روکا تو ہم پکڑے جائیں گے، اور ایک دفعہ ہم پکڑے گئے تو ہمارے پچھلے سارے کام بھی کھل کر سامنے آئیں گے۔ کچھ کرتے ہیں، ہمیں کسی نہ کسی طرح اسے خود تک آنے سے روکنا ہوگا۔ تو پھر سوچو کچھ۔ کرتا ہوں کچھ۔ تم بار بار فون کر کے میرا دماغ مزید نہیں گھماؤ۔ مجھے فکر ہوتی ہے، اس لیے تمہیں کال کر لیتا ہوں۔ فکر مجھے بھی ہے۔ اچھا بعد میں بات کرتا ہوں، ابھی مجھے تھوڑا کام ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس بوڑھے شخص نے کہتے کال کاٹ دی اور کمرے میں رکھے پرانے سے پلنگ پر آ کر بیٹھ گیا جس کمرے میں وہ تھا۔ اس کی حالت نہایت خراب تھی۔ ایک طرف چھوٹا سا کچن تھا تو دوسری طرف چھوٹے سے واش روم کا دروازہ جس کی بدبو پورے کمرے میں پھیلی تھی۔ کمرے میں کباڑ کے علاوہ کوئی کام کی چیز نہیں ملتی تھی۔ ایک کمرہ یہاں رہنے والے انسان کا کل سرمایہ تھا۔ ساری زندگی اس نے ہاسپٹل میں صفائی کرتے گزار دی تھی، نہ شادی کی تھی، نہ ہی کوئی فیملی تھی اسی کے ہندسے کو چھوتے۔ اس بوڑھے آدمی کا نام غفور تھا اور یہ اسی ہاسپٹل میں صفائی کا کام کرتا تھا جہاں سے مرتضیٰ کی لاش غائب ہوئی تھی۔ اس چھوٹے سے گھر میں صرف ٹی وی پر چلتے نیوز چینل کی آواز گونج رہی تھی۔ برآمدے پر رکھے پلنگ پر گھر کے تینوں افراد بیٹھے خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ ان کے درمیان عموماً زیادہ گفتگو نہیں ہوا کرتی تھی۔ ماں ہر وقت چیختی چلاتی، شبنم صرف کام کی بات سنتی اور دوسری بات پر بالکل کان نہ دھرتی ہو۔ رہی بات قاسم کی تو اسے دن رات کی نوکریوں سے فرصت ملتی تو وہ کچھ بولتا۔ مجھے تھوڑے پیسے ملے ہیں، اتوار کو چلے گا میرے ساتھ پیڈسٹل فین لینے۔ چہرہ جھکاتے روٹی کا نوالا توڑتے قاسم سنجیدگی سے بولا۔ ہیں، یہ ایک دم سے پیسے کیسے آ گئے تمہارے پاس؟ ماں حیران ہوتے ہوئے بولی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے اس کے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، ایک دوست کو ادھار دیا ہوا تھا، اسی نے واپس کیا۔ کس دوست کو؟ اماں پوچھ گچھ پر اتر آئی تھی۔ قاسم نے ناگواری سے ان کی طرف دیکھا۔ اماں آپ کو پنکھے سے مطلب تھا نا، وہ میں آپ کو لا دوں گا، اب زیادہ سوال نہ کریں میرے سے۔ اسے غصے میں آ کر دیکھ کر ماں واقعی خاموش ہو گئی تھی۔ ماں آپ کچھ بولے تو کاٹنے کو آتی ہے اولاد، وہی روایتی ماؤں والا جملہ بول کر وہ خاموش ہو گئی۔ ٹی وی پر چلتے نیوز چینل کی آواز ایک بار پھر گونجنا شروع ہو گئی۔ اینکر پرسن گلا پھاڑے کوئی نام دہرا رہی تھی۔ کلثوم بیٹھی۔ شبنم کے کان وہ نام سن کر ایک دم سے کھڑے ہوئے اور فوراً سے ٹی وی کی جانب متوجہ ہوئی اور اس کے علاوہ باقی سب بھی ٹی وی کی طرف مڑے۔ اے قاسم، یہ تو وہی ہسپتال ہے نا جدھر تیری چوکیداری کی نوکری ہے، جدھر تم مجھے لے کر گیا تھا جوڑوں کے درد کے لیے۔ ٹی وی پر نظر آتے منظر کو دیکھ کر اس کی ماں بولی۔ شبنم نے مڑ کر قاسم کو دیکھا جو چند سیکنڈز ٹی وی کو گھومنے کے بعد اب واپس کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ہاں، اس نے صرف یک حرفی جواب دیا اور کھانا کھانے لگا۔ تو یہ ادھر پولیس کیوں آئی ہوئی ہے؟ ایک لاش غائب ہو گئی تھی مردہ خانے سے، کسی سیاستدان کے بیٹے کی ہے، اسی کی تشویش چل رہی ہے۔ قاسم تو ادھر چوکیداری کرتا ہے رات کو؟ ماں کا رنگ اپنی بات کرتے سفید پڑا تھا۔ قاسم نے بیزاری سے ماں کی طرف دیکھا۔ اماں، آگے ہی میرا پورا دن ان لوگوں کی یہ فضول کی تشویش کی وجہ سے ضائع ہو گیا ہے۔ ان کے کسی اندر کے دشمن کا کیا دھرا ہے سارا۔ ہاسپٹل والوں کی جان آزاد کی ہوئی ہے، تو مطلب انہوں نے تیرے سے بھی تشویش کی ہے؟ ہاں، پھر کیا؟ انہیں کچھ نہیں ملا؟ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو انہیں ملتا کیسے؟ قاسم دھیان سے رہنا، یہ پولیس والے بڑے ہوتے ہیں۔ بیٹا تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا اور شبنم کا کیا ہوگا؟ تو واحد کمانے والا ہے اب اس گھر میں۔ اور یہ قاسم نے ہاتھ میں پکڑا نوالا واپس پلیٹ میں پھینک دیا۔ ماں کو بھی پیسے کے علاوہ بھی کسی چیز کی فکر کر لیا کر۔ غصے سے کہتے پاؤں میں چپل رستے وہ دسترخوان سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کدھر جا رہا ہے؟ کھانا تو کھا کر جا۔ مجھے نہیں کھانا، آپ ہی کھائیں۔ اور یہ کہتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ذرا جو یہ لڑکا میری کوئی بات برداشت کر لے، ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ خیر دفع کر اس کو، یہ سالن ڈال کر لا میرے لیے۔ قاسم کو کوستے ماں نے اپنی سالن والی خالی کٹوری شبنم کی جانب بڑھائی۔ منہ بناتے شبنم نے اس کٹوری کو پکڑا اور کچن میں چلی گئی۔ پیچھے قاسم اپنے کمرے سے نکل کر صحن سے گزرتا گھر سے نکل گیا۔ اس کی رات کی شفٹ کا وقت ہو گیا تھا۔ جبران، کوئی بہت اونچی دل چیر دینے والی آواز میں اس کا نام پکار رہا تھا۔ گہری نیند میں سوئے جبران کی آنکھ ایک دم سے کھلی۔ اسے لگا وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہے، لیکن وہ غلط تھا۔ یہ آواز اس کی ماں کی تھی۔ اس نے بغل میں دیکھا زوبیہ وہاں موجود نہیں تھی۔ کمبل پیچھے کرتا اور بستر سے اترتے ننگے پاؤں نیچے بھاگا، سیڑھیاں اتر کر بھاگ کر اپنی ماں کے کمرے کی طرف بھاگا جہاں سے ان کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہونے لگا جب اندر سے باہر آتے وجود سے اس کی اچانک ٹکر ہوئی۔ وہ زوبیہ تھی۔ اس کا رنگ فک ہو رہا تھا۔ اگر جبران اسے بر وقت نہ سنبھالتا تو وہ گر جاتی۔ کیا ہوا زوبی؟ اسے کندھوں سے تھامے جبران نے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کی ماں کی چلانے کی آوازیں ابھی بھی آ رہی تھیں۔ جبران کے پوچھنے پر پک پڑتے چہرے کے ساتھ زوبیہ نے مڑ کر دیکھا۔ جبران کی نظر بھی
پیچھے کمرے میں گئی، سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کانپتے قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کے باپ کا بے جان نیلا پڑتا وجود سامنے بستر پر پڑا تھا۔ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، ان کے منہ سے جھاگ نکلی تھی اور ایک ہاتھ بستر سے نیچے لٹک رہا تھا۔ نیند کی گولیوں کی خالی ڈبی وہاں زمین پر پڑی تھی۔ پاس ہی اس کی ماں بلک بلک کر رو رہی تھی۔ جبران کی آنکھوں کے سامنے چند لمحوں کے لیے اندھیرا چھا گیا۔ سید عاصم حسین کا جنازہ عصر کی نماز کے بعد ادا کیا گیا تھا۔ پورے ملک جبکہ دوسرے ممالک سے بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد جنازے میں شرکت کے لیے آئی تھی۔ جنازے کی ساری ذمہ داری جبران کے دوستوں اور کزنز نے سنبھالی تھی۔ جبران پورا دن کسی کو نظر نہیں آیا۔ وہ صرف جنازے کے وقت کہیں سے آیا تھا اور جنازے کے بعد پھر قبرستان سے ہی غائب ہو گیا۔ آہستہ آہستہ کر کے سب مہمان گھروں کو چلے گئے اور قریبی رشتہ دار گھر میں ہی ٹھہرے تھے۔ سب لوگ جبران سے ملنا چاہتے تھے، زوبیہ سے بار بار اس کا پوچھ رہے تھے، لیکن وہ خود جبران کی طرف سے بہت پریشان تھی۔ وہ نہ اس کی کال اٹھا رہا تھا نہ ہی کسی اور کی۔ جب جنازے کے وقت وہ آیا تھا تب زوبیہ روبینہ حسین کے ساتھ تھی۔ وہ اس سے مل نہیں پائی۔ اس نے جبران کے دوستوں اور کزن سے بھی پوچھا، لیکن بقول ان کے وہ قبرستان سے ہی کہیں چلا گیا تھا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ زوبیہ اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ روبینہ حسین کو تو عاصم حسین کی موت کے بعد کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ وہ نیند کی دوائی دے کر باہر لاؤنج میں بیٹھ کر جبران کا انتظار کرنے لگی، لیکن گھر میں مہمان بہت زیادہ تھے۔ آنے جانے والا ہر شخص بار بار اس سے جبران کا پوچھ رہا تھا۔ وہ تنگ آ کر کمرے میں آ گئی۔ دن بھر کی تھکان اور جبران کی غیر حاضری کی وجہ دگنی ذمہ داریوں نے اسے تھکا دیا تھا۔ وہ تھک ہار کر بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد روم کا دروازہ کھلا تھا۔ بیڈ سے ٹیک لگائے زوبیہ جو ہلکی ہلکی نیند میں تھی فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ آنکھیں جھپک کر اس نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، بگڑی حالت میں۔ اس کے سامنے جبران کھڑا تھا، سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس، کھلا گریباں، سوجی ہوئی آنکھیں، بکھرا ہولیا۔ زوبیہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ فوراً سے اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ جبران کہاں تھے آپ؟ آگے آتے اس نے جبران کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ جبران نے سرخ سوجی ہوئی آنکھیں اٹھا کر زوبیہ کی طرف دیکھا۔ میں بہت تکلیف میں ہوں زوبیہ، میرا بھائی باپ دونوں چلے گئے، میرا خاندان ختم ہو گیا، میں اکیلا رہ گیا زوبیہ۔ اس کے کندھے پر اپنا سر رکھتے وہ سسکنے لگا۔ زوبیہ نے اس کی گرد بازو باندھتے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ صبر کریں جبران، اللہ آپ کو آپ کے صبر کا اجر ضرور دے گا۔ مجھے صبر ہی تو نہیں آ رہا زوبیہ۔ ادھر آئیں، یہاں بیڈ پر بیٹھیں۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے بیڈ پر لے آئی، پھر اس کے ساتھ بیٹھتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ میں قسم کھاتا ہوں زوبیہ، جس شخص کا بھی ہاتھ ہے نا مرزا کی لاش کے غائب ہونے کے پیچھے، میں اس کی 7 نسلیں تباہ کر دوں گا۔ میرے باپ نے میرے بھائی کے غم میں خودکشی کر لی، میرے بھائی کے جسم کو قبر کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوئی، جس طرح میرے خاندان کا ایک ایک فرد تڑپ رہا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں اس شخص کو بھی ایسے ہی تڑپاؤں گا۔ یہ سید وجدان حسین کا خود سے وعدہ ہے۔ اللہ بہتر کرے گا وجدان۔ زوبیہ نے اس کے ہاتھ کو دھیرے سے دبکا۔ میرا دل جل رہا ہے زوبی، مجھے کسی لمحے سکون نہیں آ رہا، مجھے وحشت ہو رہی ہے اس گھر سے، اتنے پیسے اور اتنے کاروبار سے۔ بابا ٹھیک کہتے تھے، کیا فائدہ اتنے پیسے اور نام کا جب ہم اپنے خاندان کے لیے خوشیاں نہیں خرید سکتے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا جبران۔ زوبیہ کے پاس اس جملے کے علاوہ کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میرے دل کے زخم اس بات کا ثبوت ہیں کہ کبھی کبھار موت سے زیادہ مشکل جینا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے قیامت ایک ثانیہ، لیکن قیامت ایک جذبہ ہے، وہ جذبہ جو زندگی ختم ہونے کے بعد آپ کے اندر جاگتا ہے۔ جس کی زندگی ختم ہو جائے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، اور زندگی ختم ہمیشہ موت سے نہیں ہوتی، کبھی کبھار اپنوں کی موت سے بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں جبران، پلیز اتنی گہری باتیں مت کریں، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ وہ تڑپ گئی تھی۔ جبران نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اپنے خاندان کا آخری مرد بچہ تھا، اپنے خاندان کی عورتوں کی حفاظت ابھی سے ہی کرنی تھی۔ اس نے بغیر کچھ کہے زوبیہ کے گرد بازو پھیلاتے اسے گلے سے لگا لیا۔ ممی کیسی ہیں؟ بس ٹھیک ہے، نہ کچھ کھا رہی ہیں نہ کوئی بات کر رہی ہیں، روتی بھی نہیں، بس گمسم سی خاموش بیٹھی رہتی ہیں سارا دن۔ جنازے کے وقت بھی ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ صدمہ بڑا ہے انہیں، سنبھلنے میں ٹائم لگے گا، بیٹا اور شوہر ایک ساتھ کھویا ہے انہوں نے، میں ان کو دیکھ کر آتا ہوں۔ پر جبران، وہ سو رہی ہیں، کچھ نہیں ہوتا، انہیں ایک نظر دیکھ لوں گا تو دل کو تھوڑی تسلی ہو جائے گی، کہتے وہ اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے زوبیہ کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ چند لمحے کمرے کے بند دروازے کو دیکھنے کے بعد اسے فون اٹھایا اور کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور نفرت تھی، ہونٹوں کو سختی سے ایک دوسرے پر جمائے وہ کسی کو میسج بھیج رہی تھی۔ پھر اس نے فون واپس رکھا اور بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کا سانس تیزی سے چل رہا تھا، جیسے شدید غصے کی حالت میں کسی کا تنفس پھول جاتا ہے۔ کال کوٹری نما بنے اس چھوٹے سے کمرے میں روشنی صرف ایک چھوٹے سے روشن دان کی تھی۔ کمرے کے وسط میں سفید رنگ کا چونا بکھرا تھا، یوں جیسے زمین پر اس سفید چونے سے کچھ بنایا گیا اور بعد میں اسے مٹا دیا گیا ہو۔ کمرے کے کونے میں ایک صندوق رکھا تھا، لوہے کا، وہ زنگ آلود صندوق بہت پرانا لگتا تھا۔ اس کے علاوہ اس پورے کمرے میں
कुछ नहीं था दफतन। कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। वो एक 27-28 साल की औरत थी, सर से पाँव तक स्याह रंग के लिबास में मलबूस। इसके बाल बिखरे और गंदे थे। इसके पूरे वजूद को देख एक कराहत सी आती थी। गले में मुख्तलिफ रंगों की मालाएं थीं। हाथ की कलाइयों पर तवीज़ बने थे। इसके हाथ में एक छोटा बटनों वाला फ़ोन था। वो कमरे में रखे संदूक के पास आई और इसे खोला। अजीब चिड़चिड़ाहट की आवाज़ के साथ वो संदूक खुला तो अंदर मौजूद चीज़ों को देखकर इसने मुंह सा बनाया। हाथ बढ़ाकर अंदर रखे 2 गुड्डे निकाले। इन गुड्डों के पूरे जिस्म पर जगह जगह निशान बने थे। साथ ही 2 तस्वीरें थी। इसने सब चीज़ें निकाल कर ज़मीन पर रखी। आंखें बंद करते कुछ पढ़कर इन पर फूका और सब एक शॉपर में डाल दिया। संदूक बंद करते वो उठी और कमरे से बाहर आगे पीछे कमरे वही सन्नाटा छा गया। यहाँ क्या हो रहा है? कासिम, जिसकी ड्यूटी अभी ख़त्म हुई थी, वापस जाने के लिए मेन गेट पर आया तो वहाँ पुलिस की गाड़ियाँ देखकर वापस खड़े एक लड़के से पूछा। पास खड़े एक लड़के से पूछा, पूरे हॉस्पिटल की चेकिंग हो रही है आज? क्यों? इसके माथे पर बल पड़े थे। इसे गुमशुदा लाश की तशवीश के चक्कर में कल इसके बाप ने खुदकुशी कर ली है। बाप की मौत के बाद इसका बड़ा भाई तो अब जैसे जुनूनी हो गया है। कह रहा है लाश गायब करने वाले को पताल से भी ढूंढना पड़ेगा तो ढूंढ निकालेगा। वो लड़का बोलता चला जा रहा था। कासिम की संजीदा नजरें सामने पुलिस मोबाइल पर थी, जिसके पास खड़े ऑफिसर अंदर से मुख्तलिफ सामान निकाल रहे थे। वो सर झुककर सड़क की जानिब चल दिया। इसका घर यहाँ से 15 मिनट की वॉक पर था। कासिम घर में दाखिल हुआ तो हस्बे महमूद घर का माहौल ऐसा था। बरामदे में रखे तख्त पर माँ बैठी अपने बटनों वाले छोटे से फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। शबनम दरवाज़ा खोलकर किचन की तरफ बढ़ रही थी। कासिम दरवाज़ा बंद करता बरामदे में रखे तख्त पर माँ के साथ ही आकर बैठ गया। झुककर जूते उतारे और अपनी मोटी चौकीदार की यूनिफॉर्म वाली खाकी शर्ट उतार दी। अब वो सिर्फ बनियान पहने तख्त पर नीम दराज था। नया नया खरीदा गया पेडस्टल फैन तख्त के पास लगा ठंडी हवा दे रहा था। आंखें मूंदे चंद साथे वो खामोशी से लेटा रहा। भाई नाश्ता कर ले। एक ट्रे में रोटी, सालन और पानी का गिलास रखे शबनम इसके सामने खड़ी थी। पुराने से लोन के जोड़े में मलबूस इसके दागों से बड़े चेहरे पर पसीना बह रहा था। रखो इधर और यहाँ आकर बैठो पंखे के सामने, पसीने से भीगी हुई हो। जरा सा एक तरफ खिसकते कासिम ने तख्त पर इसके लिए भी जगह बनाई। शबनम खुश होते हुए वहीं एक कोने में टिक गई। पंखे की ठंडी हवा ने पसीने से भीगे जिस्म को परसकून कर दिया था। इसके घुंघराले उलझे बाल पंखे की हवा से उड़ने लगे थे। माँ फोन पर दूसरी जानिब शख्स को अल्लाह हाफिज कह रही थी। किसकी कॉल थी? खाना खाते कासिम ने ससरी सा पूछा। तुम्हारी खाला की कॉल थी। रजिया की शादी की डेट फिक्स हो गई है, अगले महीने शादी है, माँ पुरजोशी से बता रही। शबनम एकदम से खुश हो गई जबकि कासिम ने मुंह बनाया। अम्मा, मैं तीनों दिन नए सूट बनवाऊंगी। पिछली बार अजमल भाई की शादी पर भी आपने मुझे अपनी बड़ी का 19वीं सदी का जोड़ा सिलवा दिया था। शुरू का जुमला चहकते हुए जबकि आखिर का जुमला शबनम मुंह बनाते हुए बोली, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, हर फंक्शन पर नए कपड़े बनाएंगे हम। अब तो इंशाल्लाह कासिम की 2-2 नौकरियां हैं। क्यों कासिम? मुस्कुराते हुए उन्होंने कासिम को पुकारा, जिसके मुंह के जाविये अम्मा की बात पर मजीद खराब हो गए थे। अम्मा, मुझे आगे ही बहुत टेंशन है, मेरे सर पर एक और टेंशन ना नाजिल करो। वो उकताए हुए बोला, हाय अल्लाह, तेरी खाला की बेटी की शादी है, बहन लगती है तेरी, तुझे तो खुश होना चाहिए। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ इसके जहेज में देने के लिए भी कुछ चीज़ ले लूँ। अम्मा अपने ही ख्यालों में गुम पता नहीं क्या क्या सोचे जा रही थी। ये जो पंखा लिया है ना, यही दे दो अपनी सखी, वैसे भी अभी शाप पर नहीं उतरा इसका। कासिम ने तंज किया था, लेकिन अम्मा तो सीरियस ही होगी। इन्हें कासिम का आइडिया बहुत पसंद आया था। देने के लिए घर से ही कोई चीज़ निकल आए तो इससे बेहतर क्या होगा। बैठे बैठे रजिया की शादी के सारे फंक्शन प्लान कर चुकी थी और शबनम अपने तीनों दिनों के कपड़ों की डिज़ाइन सोच चुकी थी कि फलानी ने फलाने की शादी पर ऐसा जोड़ा पहना था, जिसे देखकर इसने कभी सोचा था कि वो किसी शादी पर ऐसा बनवाएगी। और कासिम खामोशी से खाना खाते हुए अपनी बहन और माँ के ख्याली पुलाव सुन रहा था। जानता था अब जब तक रजिया की शादी नहीं हो जानी थी, इनके घर में रोज़ रजिया का शादी नामा चलना था। वो खाने से फारिग हुआ तो शबनम खाने की ट्रे उठाकर किचन में चली गई। ये शबनम, एक रोटी मेरी भी बना दे। अम्मा, पहले नहीं था यार, जब मैं भाई की बना रही थी, किचन में कई शबनम उकताते हुए बोली। एक रोटी बनाने को कह दो, इस लड़की को मौत पड़ जाती। अम्मा चिल्लाना शुरू हो गई। शबनम और माँ की बहस फिर से शुरू हो गई थी। कासिम सर झटकता सहन में लगे वॉश बेसिन तक आया, मुंह हाथ धोने लगा। तौलिए से हाथ पोंछते वो अपने कमरे की तरफ सोने के लिए जा रहा था जब जेब में रखा इसका मोबाइल बज उठा। फोन पर बात करते करते वो कमरे में जाने के बजाय वापस माँ के साथ तख्त पर आकर बैठ गया। फ़ोन बंद करते इसके चेहरे पर पुरसकून से तासुरात थे। अंगड़ाई लेते हुए वहीं लेट गया। अपने कमरे में जाकर सो कासिम।
چلا جاتا ہوں ماں، آج فیکٹری سے چھٹی ہے۔ کیوں؟ مالک کی بیوی فوت ہو گئی ہے، فیکٹری 2 دن کے لیے بند ہے۔ آرام سے سوؤں گا 2 دن اب۔ اس کے چہرے بے انتہا خوشی اور سکون تھا۔ اس کے چہرے پر بے انتہا خوشی اور سکون تھا۔ 2 چھٹیاں اس کے لیے عید جیسی تھی، ورنہ چوکیداری کی نوکری سے تو اسے عید پر بھی چھٹی نہیں ملتی تھی۔ چل پھر آج میرے ساتھ اپنی خالہ کی طرف چل۔ اماں خدا کا واسطہ ہے اب 2 دن مجھے آرام کرنے دینا، اللہ اللہ کر کے کوئی چھٹی آتی ہے، اس دن بھی تم کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ کر رکھ لیتی ہو۔ ہائے او قاسم، ماں کا ذرا سا کام کرتے تجھے موت آتی ہے۔ ماں کا ریڈیو شروع ہو چکا تھا۔ وہ جو اس نیت سے ماں کے پاس آ کر بیٹھا تھا کہ کچھ لمحے سکون کے گزارے گا، اکتا کے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ماں پیچھے ابھی بھی غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ تو نہ لے کر جا مجھے، میں خود اجمل کو بولوں گی مجھے آ کر لے جا۔ کیا فائدہ ایسی اولاد کا جو مشکل وقت میں ماں کا سہارا نہ بنے۔ اے شبنم، لے آ میری روٹی، روٹی بنا رہی ہے یہ پائے بیچتی میں۔ اگلا نمبر اب شبنم کا تھا۔ کچن میں کھڑی شبنم نے توے پر پلٹتی روٹی کو دیکھ کر آ بڑی تھی۔